السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سورہ یونس الحمدللہ ہم لوگوں کی مکمل ہو گئی ہے، اور سورہ ہود آج سے ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن سورہ ہود شروع کرنے سے پہلے 3 سوالات جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں سورہ یونس کے متعلق، اس کے جواب آپ کو کمنٹ باکس میں جا کے دینا ہے، اور انشاءاللہ جتنا ممکن ہوگا میں آپ لوگوں کے کمنٹس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلا سوال ہے کہ سورہ یونس کو یونس کیوں کہا جاتا ہے، اور یونس علیہ السلام جو پیغمبر گزرے ہیں ان کا کون سا واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے، اور کیا وہ واقعہ اس سورت کے اندر بیان کیا گیا تھا یا نہیں بیان کیا گیا؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اس سورت کے اندر سب سے بہترین آیت ترجمے کے اعتبار سے، یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو آپ کو بہت پسند آئی، وہ کیا بات تھی، ہے نا؟ یہ بھی کامنٹ کر کے بتائیے گا۔ اور تیسرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اس سورت کو پورا کس کس نے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ دیکھا، اور آپ کی ناغہ ہوئی تو کتنی ہوئی؟ یہ 3 آسان سوال ہیں جس کے جوابات آپ لوگوں کو دینا ہے۔ سورہ ہود ہم لوگوں کو شروع ہو رہی ہے۔ سورہ ہود بھی مکی ہے، اور اس سورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور بھی پیغمبروں کے واقعات کو بیان کیا ہے، اور اس کے اندر بھی ایمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، اور توحید کی دعوت، شرک سے بچنے کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی سورت کے اندر ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے ہود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ سورہ ہود نے اور سورہ نبا، سورہ مرسلات اور 1-2 صورتوں کے اور آپ علیہ السلام نے نام لیے، سورہ واقعہ، کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کو اس سورت کی کس آیت نے بوڑھا کر دیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاستقم کما امرت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا، اے پیغمبر آپ جمے رہیے اس چیز پر جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی فکر نے، ذمہ داریوں نے، کیونکہ پیغمبر کے اوپر ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں۔ نبوت کا ملنا، نبوت والی اہم ذمہ داری، پیغمبر ہونے کی بڑی اہم ذمہ داری کاندھوں پر ہونا، یہ ایک ایسی فکر والی بات ہوتی ہے کہ پیغمبر کو بہت فکریں رہتی ہیں، بہت کام رہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اس آیت نے بوڑھا کر دیا کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ جمے رہو اس پر جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، تو اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ہود کو جمعے والے دن پڑھا کرو، یہ بھی حدیث ہے۔ تو سورہ ہود بہت اہم ہے، ہمیں اور آپ کو اس سورت کو انشاءاللہ بہت توجہ سے، دھیان سے اس کا ترجمہ اور تفسیر سننا ہے۔ تو یہ کچھ فضیلت والی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں سورہ ہود سے متعلق۔ تو 3 سوالوں کے جواب دینا ہے، اور انشاءاللہ کل سے ہم لوگ سورہ ہود شروع کریں گے۔ کل ویسے تو میرا ارادہ پنجاب جانے کا ہے، لیکن انشاءاللہ موقع ملا تو وہاں سے بھی میں آپ کو تفسیر کی ویڈیوز دوں گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔